والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وَأَعْلَيْتَ دَرَجَتَهُ فِي الْعِلِّيِّينَ وَوَصَّفْتَهُ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينِ فَقُلْتَ وَأَنْتَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَأَحْسَنَ الْقَائِلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ آپ اور ہم جنت کے نظاروں میں محو تھے۔ میرے ذہن میں مختلف موضوعات تھے، اسی حوالے سے گھر سے نکلا، میرے عزیز شعیب نے مجھے کہا کہ فلاں صاحب کو کہہ دیں آج سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ان سے تو بات نہ ہو سکے، میں نے ذمہ داری لے لی کہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ یہاں آیا، حضرت پروفیسر صاحب جنت کے نظاروں پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے عزیزم شعیب سے کہا آپ نے مجھے یہ کہا تھا، موضوع تو یہ ہے۔ کہنے لگے پھر سے ہی، میں نے کہا نہیں انشاءاللہ آج اسی موضوع پہ بھی ساتھ میں ہی گفتگو ہوگی۔ اتفاق سے جو قرآنی آیے مبارکہ میرے ذہن میں تھی، میں سوچ رہا تھا حضرت قاری ابوبکر قمر صاحب نے حمد و نعت کے ذریعے قرآن کی اسی آیے مبارکہ کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا، اسی پہ تکمیل کی۔ 2 آیتیں سنا کر کے بات کے کرنے میں، بات کے سمجھنے میں، سننے میں انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ پہلے قرآن کی آیات ترجمے کے ساتھ سن لیں۔ پہلے وہ جنت کے حوالے سے تذکرہ فرما رہے تھے، اسی وقت میرے ذہن میں قرآن پاک کی یہ آیے مبارکہ آ رہی تھی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ایمان لانے کے بعد جو اچھے عمل کرتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، اچھے عمل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ہی معاف نہیں فرماتا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ دوسرا یہ ذہن میں آئی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ سننے کے بعد سبحان اللہ دل سے کہنا، اور انشاءاللہ گفتگو کی تکمیل سے پہلے اللہ کے نبی کے وعدے کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق میں آپ کو جنت کے پلاٹ انشاءاللہ دے کر جاؤں گا اللہ کے فضل سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی عطا سے۔ سبحان اللہ دل سے کہنا اس میں لازم ہے۔
یہ تھی آیہ مبارکہ میرے ذہن میں، آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کے لیے، ان کے لیے توبہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ توبہ، اس کے بارے میں سننے بعد پھر جنت کے حوالے سے آگے بڑھانے میں سکون ملے گا۔ وہ یہ ہے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کہ ان کے لیے توبہ ہے جنہوں نے ایمان کے بعد اچھے عمل کیے۔ یہ توبہ ایک تو جنت کا نام ہے توبہ، دوسرا توبہ نامی جنت کے اندر وہ درخت ہے جو اللہ رب العزت نے لؤلؤ کے بیج سے اپنے ہاتھوں سے خود جنت میں لگایا ہے۔ سبحان اللہ یہاں کہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور آپ کے سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ جس طرح توبہ کا درخت اللہ نے جنت میں لگایا ہے، آپ کے سبحان اللہ کی برکت کی وجہ سے آپ اپنے لیے جنت کے اندر خود کھجور کے پھلدار درختوں کو لگاتے چلے جائیں گے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے۔ توبہ وہ درخت جسے اللہ رب العزت نے لؤلؤ کے بیج سے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لگایا ہے، اور توبہ نامی درخت وہ ہے جس کے نیچے گھوڑے کو 100 سال جنت کے اندر مسلسل دوڑایا جائے، گھوڑے کا سفر ختم ہو جائے گا، توبہ نامی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور توبہ نامی درخت وہ ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر گھر کے اندر پہنچی ہوئی ہوں گی۔ ابھی آپ کہاں موجود ہیں؟ اللہ کے گھر میں جنت میں موجود ہیں، کسی اور کے گھر میں نہیں۔ سب کہیے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں شاخیں پہنچی ہوئی ہوں گی۔ سب کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں جنت کی شاخیں ہوں گی، اور اللہ کے فضل سے وہ ہم ہیں۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو چاہتا ہے اللہ کا دیدار کرنا۔ دنیا میں آپ سنتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں، ایک روزے کے افطار کی، ایک اللہ کے دیدار کی۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ اچھے عمل کر لے۔ وہ توبہ نامی درخت ایسا درخت ہے جس کو لؤلؤ کے بیج سے لگانے کے بعد جنت میں اللہ رب العزت نے اگایا، لگایا، اس کی پرورش کی۔ اللہ رب العزت کے علاوہ پرورش کرنے والا کوئی نہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں آپ ایک کھجور کو، سوکھی ہوئی کھجور کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اس صدقے کی کھجور کو، جو تھی بڑی چھوٹی سی، مگر تیرے دل کی نیت کی وجہ سے برکات کا اس طرح رب نے نزول فرمایا۔ وہ چھوٹی سی کھجور کو رب اپنے ہاتھوں میں لے کر کے پالتا ہے، پھر اسی کھجور کو اللہ رب العزت ایک بچھڑے کی طرح بنا دیتا ہے، پھر اسی کھجور کو پال کر کے اللہ احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ اسی کھجور کو پال پوس کر کے احد پہاڑ کے برابر بنا کر کے اللہ تیری طرف سے اپنی بارگاہ میں صدقہ منظور کر کے قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ مال کا وہ کھجور دینے والے دے گئے، اور جب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان پڑا نا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ایک کھجور دے کر بھی اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اللہ جی ہم بڑے ہی کمزور ہیں، اللہ جی ہم بڑے ہی ضعیف لوگ ہیں، اللہ کھجور کو تو احد پہاڑ کے برابر بنا دے۔ اللہ جی ہم کمزور ہیں، تیری مرضی ہے، تو چاہے چاولوں کے ایک دانے کو احد پہاڑ سے بھی بڑا بنا دے، اللہ پانی کے ایک قطرے کو تو حوض کوثر کے قطرات کے اندر پلا دے، اللہ تیری مرضیاں ہیں نا۔ تجھ سے یہی دعا ہے، تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیری رضا کے لیے افطار کے آیا، قیام تیری رضا کے لیے، سیام تیری رضا کے لیے، سحر و افطار تیری رضا کے لیے، صدقہ و خیرات تیری رضا کے لیے۔ اللہ کھجور کو اتنا بڑا بنا سکتا ہے، اللہ چاولوں کے ایک
ایک دانے کو ہم مسکینوں کا چاولوں کا ایک دانہ ہو، لسی کا ایک گھونٹ ہو، پانی کا ایک گھونٹ ہو، اللہ جو تیری رضا کے لیے چاولوں کا ایک دانہ پیش کرتا ہے، اللہ اسے جنت کے دسترخوان سے کھلا دینا۔ اللہ جو پانی کا ایک قطرہ پلا دیتا ہے، مال کا نیت ہماری بہت بڑی ہے مگر ہمارے ارادوں کے اندر بڑیاں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں جو پانی کا وہ قطرہ، اور میں کہا کرتا ہوں ایک ہے اسپیشل، ایک نل کو لگا کر کے دور سے پانی نکالنا، ایک وہ پانی ہے تو پی رہا ہے، پیتے پیتے تیرے گلاس کے اندر، تیرے کٹورے کے اندر، تیرے پیالے کے اندر، تیرے برتن کے اندر وہ پانی بچ گیا جو تو پی نہیں سکتا تھا، تیری ہمت جواب دے گئی، اس کے باوجود تو نے زمین پر پھینک کر کے ضائع کرنے کے بجائے اسے ڈھک کر کے رکھ دیا۔ ایک پیاسا آ جاتا ہے تو اس کو پیاسے کو پلا دیتا ہے، وہ تھا تجھ سے زائد مگر اللہ کی رضا کے لیے تو نے اس پیاسے کو پانی کا گھونٹ پلا دیا۔ اللہ اس پانی کے گھونٹ کے بدلے ہمیں ساری کائنات کے امام کے حوض کوثر جان میں کوثر نصیب فرما دینا۔ اور یہ آمین دل سے کہا کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو سکتا ہے مجھے ضرورت ہو سکتا ہے یقیناً ہمیں ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہماری تاخیر کرتا ہے، تیری موڑتا نہیں۔ خطیب منبر پر بیٹھا ہوا دعا کرتا ہے، ایک رکا آتا ہے، حضرت میرے لیے دعا کرنا اللہ رحمت کی بارش برسا دے، میرے لیے دعا کرنا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما دے، دعا کرنا اللہ رزق کے اندر کاروبار کے اندر ترقیاں عطا فرما دے۔ وہ منبر پر بیٹھا ہوا دعا کرتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ میری سنی جا رہی ہے یا مجمع کے اندر سے اللہ کسی کی موڑتا نہیں، یہ منبر پر بیٹھا ہوا دعا کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، مولوی صاحب کا ماتھا چومنے کے لیے دو آگے بڑھے، حضرت آپ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، آپ نے دعا فرمائی، بارش ہو گئی، مولوی ترانا شروع کر دیتا ہے، غرور کے اندر تفاخر کے اندر آ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تو نے تو دعا کا ایک سبب بنایا تھا۔ مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے میں کوئی ایسا خلوص والا بھی تھا جس کی اللہ رد کرتا ہے نہیں، کوئی مجمع کے اندر دور پردے کے اندر میری بیٹی موجود تھی، میری بہن موجود تھی، اس کی سماعت سے یہ آواز ٹکراتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے ساتھ وہ بھی آمین کہتی ہے، اور یہاں آمین فرش پر تیری ہے میری ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں آمین جیسے آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، اسی دوران فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور فرشتے کون ہیں؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کی مرضی کے بغیر فرشتے دعا کرتے ہی نہیں، جن کو اللہ اجازت دے دے پھر اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ تیری آمین من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ قبول بھی فرما لیتا ہے، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ غور تو کر، فکر تو کر کہ نیکی کتنی بھی ہو چھوٹی اس کو حقیر نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ذی وقار سامعین، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناظر جو آپ سماعت فرما چکے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن میں اتارا۔ وہ طوبہ نامی درخت وہ ہے جس کی شاخیں ہر گھر تک پہنچی ہوئی، اور طوبہ نامی درخت وہ ہے جب جنت میں اللہ عطا فرمائے گا نا، ایمان والے اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں گے، ایسے میں اللہ کا پیغام آ جائے گا، ایمان والو آ جاؤ، اللہ نے تم سے ملاقات کے لیے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ سن رہے تھے نا؟ اور اس میں ایک نکتہ وہ میں نے نوٹ کیا اسی وقت کہ علماء کرام کو بیان کرتے ہیں آیات پڑھ کر کے، اللہ بھلا کرے، اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اتنی حوریں مل جائیں گی جنت کے اندر، یہ نعمتیں مل جائیں گی۔ اب خواتین کے حوالے سے وہ سوچتی ہیں ہمیں کیا ملے گا۔ پہلی بات تو یہ وضاحت صدیوں پہلے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ نے خود ارشاد فرما دی۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے بھی جنتی ہوں گے، جتنے بھی جنتی ہوں گے، اور سب کہیے انشاءاللہ ہم ہوں گے، سب کہیے بلند آواز سے انشاءاللہ ہم ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو غافل دل کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہی نہیں، جو دل سے کی جاتی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اس لیے کبھی غافل دل کے ساتھ نہیں مانگنا، رب سے ایسے مانگ حدیث جبریل کے الفاظ دہرا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا نام مبارک ہے، درود ضرور پڑھیے۔ درود کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، جو انسان اللہ کے نبی پر درود پڑھتا چلا جاتا ہے، کائنات کے کسی خطے میں کوئی شخص دعا مانگتا ہے، یہ درود پڑھنے والا دعا مانگے نہ یا نہ مانگے، صرف درود پڑھتا جائے، اللہ اس کے حق میں ساری کائنات کے سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جب یاد آئے قلب غافل کے ساتھ نہیں، اور حدیث کے الفاظ حدیث جبریل صحابہ اکرام کی جماعت کہتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک اعرابی ایک دیہاتی آیا، اور آتے ہی اتنا بے تکلف ہوا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہ تحیات کی شکل میں بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے کائنات کے امام کے گھٹنوں کو زور سے پکڑ لیا۔ جبریل امین کے بارے میں آتے تھے زور سے دباتے تھے، گھٹنوں کو پکڑا زور سے، اب کسی اور کی جرت نہیں تھی اس طرح زور سے دباتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بائی پاس کیا نا، اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے سینے کا بائی پاس کروایا، جب بائی پاس ہوا نا، سینہ مبارک کو سدے آقا علیہ السلام کے سینے کو چیرا گیا، شق صدر ہوا، بائی پاس ہوا، سونے کی تشتری میں زمزم کے پانی سے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر آقا علیہ السلام کے سینے میں اللہ کی طرف سے حکمت دانائی بھری گئی، اور قرآن پاک کا ایک آیہ مبارکہ نقشہ یہ کھینچتے کھینچتے باتیں بڑی دور تک چلی جاتی ہیں، اور اگر اس بات کا احساس نہ ہونا کہ سحری کا وقت نہ بیت جائے، اللہ کی قسم فجر تک اللہ کے قرآن کی آیات سے جنت کے نظارے محمد رسول اللہ کی عظمت و شان کو مسلسل بیان کیا جا سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ شق صدر ہوا نا، جبریل امین نے کائنات کے امام کے سینے کو رکھا، آپ کے قلب اطہر کو رکھا، ہاتھ پھیرا، نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اور حضرات یہ کئی مرتبہ ہوا۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہتے ہیں رب شرح لی صدری، وجہ کیا تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ لکنت تھی، تتلا کر بولتے تھے، طاقت اللہ نے 40 بندوں کی عطا فرمائی، مگر قوت اتنی ہونے کے باوجود رب نے زبان کے اندر لکنت ڈال دی۔ اللہ کا نبی رب سے دعا کرتا ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شعیب صاحب اتنے آ جاؤ، میرے کو آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کاموں کو آسان کر دے۔ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، میں اس کا ترجمہ کرنے کی بجائے اس شعر کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی تورات لینے گیا، طور پر ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا۔ کائنات کے امام
رب سے مانگتے نہیں، رب خود کہتا ہے لم نشرح لک صدرک، اس نے سینے کے کھولنے کی دعا کی تھی، ہم نے بن مانگے ہی آپ کے سینے کو کھلا اور وسعت والا بنا دیا ہے، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ جبریل امین نے جب بائی پاس کیا نا، جبریل امین نے آقا علیہ السلام کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے آقا علیہ السلام کو زور سے دبایا، اور کائنات کے امام کہتے ہیں جبریل اس سے پہلے بھی ایسے کر چکے تھے، پھر اپنا اپنا انداز ہے نا سوچنے کا، پھر میں نے سوچا، میں نے کہا جبریل جی آپ کے بارے میں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ جبریل جی آپ نے جب ہمارے پیر جی کو سینے سے لگا کر کے آپ نے دبایا ہوگا نا، جبریل جی آپ تو وہ ہیں جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے علمہ شدید القویٰ، اسے سکھایا بڑی طاقت والے نے۔ اور جبریل کی طاقت، اس کی پرواز کیا، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو 600 پر عطا فرمائے ہیں، 599 پروں کو میرے رب نے باندھ کے رکھا ہوا، ایک پر کھلا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے جبریل امین کو مقام عجیات پہ دیکھا، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، 599 پر بندھے ہوئے تھے، ایک پر کھلا ہوا تھا، ایک پر نے بھی مشرق و مغرب سارے کا سارا ڈھانپا ہوا تھا۔ 600 پر، ہر پر کے رنگ جدا جدا، 600 پروں کے 600 رنگ، 600 پروں کی طاقت پرواز الگ الگ، اور 600 پروں کی 600 مختلف خوشبوئیں، 600 پروں کے ہیرے بھی، جواہرات بھی، نگینے بھی الگ ہیں۔ یہ 600 پروں کے اندر جو سب سے چھوٹا نگینہ ہے وہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ وہ 600 پروں کی پرواز، ایک پر کائنات کے امام فرماتے ہیں میں نے جب معراج کا سفر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ بیت اللہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک، سدرۃ المنتہا تک، کہتے ہیں میرا سارا ہی سفر ختم ہو گیا، جبریل کے ایک پر کی طوالت میں طے نہ کر سکا۔ اور جبریل امین نے جب سونے کو دبایا نا، میرے دل میں محبت آئی، عقیدت آئی۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ سونے نبی دا فرمان سارے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ دبایا نا تو میں نے کہا جبریل جی جب آپ نے ہمارے پیر جی کو دبایا ہوگا نا، جبریل جی آپ بھی تو کہتے ہوں گے یہ میرا سینہ ہے، یہ اس کا سینہ ہے۔ جبریل جی آپ کو 600 پروں کی طاقت ملی، 600 پروں کے ہیرے جواہرات نگینے الگ الگ ہیں، 600 پروں کے رنگ جدا جدا ہیں۔ جبریل جی 600 پروں کی ہر پر کی خوشبو الگ الگ ہے، مگر جبریل جی آپ بھی تو سوچتے ہوں گے 600 پروں کی خوشبو والا سینہ ایک طرف، محمد کا پسینہ ایک طرف۔ اور کیا کہا تھا بی بی ام سلیم، بی بی ام طلحہ، بی بی رمیسہ، یہ ایک ہی ہستی کے 3 نام ہیں، بی بی ام سلیم، بی بی ام طلحہ، بی بی رمیسہ۔ کون ہے بی بی رمیسہ؟ کون ہے ام طلحہ؟ کون ہے بی بی ام سلیم؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں میں جب جنت کے نظاروں کے لیے گیا نا، ایک محل بڑا خوشبوؤں والا، بڑا اعلیٰ، میں قریب گیا، پتہ چلا، میں نے سوچا یہ کسی نبی کا محل ہوگا، میں نے کہا جبریل جی یہ کس کا محل ہے؟ کہا آپ کے مرید سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ یہ منظر سنیے، دوسرا منظر بدلتا ہے، کائنات کے امام کے قدموں کی آہٹ کا وہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ آقا علیہ السلام جبریل امین کی ہمراہی میں، جبریل جی مجھ سے آگے کون ہے؟ سونے کوئی نہیں، کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ کہا یہ آپ کا مرید بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز اللہ جنت میں سنوا رہا ہے۔ یہ 2 مناظر۔ اور حضرات ایک منظر یہ ہے
کہ بی بی رمیسہ وہ ہے جسے کائنات کے امام نے جنت میں زندہ دیکھا تھا، ابھی دنیا میں موجود ہے۔ اللہ نے آقا علیہ السلام کی مریدگی کو جنت میں لے جا کر کے کائنات کے امام سے ملاقات کروائی۔ یہ ام طلحہ، بی بی رمیسہ، ام سلیم ایک ہی ہستی کے نام ہے۔ ارشاد فرماتی ہیں بستر لگا ہوا چمڑے کا کائنات کے امام آرام فرما رہے تھے، جس میں اطہر سے نکلنے والا پسینہ لولو لالا کی طرح نکل رہا تھا۔ میں بوتل کے اندر محفوظ کرتی جا رہی تھی۔ کہا عزیز آتے، رشتہ دار آتے، میرے اعزا اقارب آتے، کہا کائنات کے اندر بڑی خوشبوئیں اعلیٰ اعلیٰ ہیں، مگر کہا وہ خوشبوئیں لگا کر آ جاتا جس کو میں کائنات کے امام کا پسینہ لگا دیتی، ساری کائنات کی خوشبوئیں مل کر بھی اس پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور میرا عزیز زبیر آپ کو سنائے گا، حضرت قاری صاحب پڑھا کرتے تھے نا، جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے۔ یاد ہے یاد ہے یاد؟ پھر سناؤ نا گل، پھر اگے بات دی ہے۔ آؤ سناؤ سناؤ جی، واہ جی واہ، وہ لہجہ سنے گا۔ جو ہے گل بدن حضور کا، جو ہے گل بدن، جو ہے گل بدن، جو ہے گل بدن، جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے، ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا، ثقلین کا، ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا ہے وہ تاجور، اور وہی تو میری جناب ہے، جو ہے گل بدن حضور کا، وہ جہاں جہاں وہاں رحمتیں، وہ جہاں جہاں وہاں رحمتیں، وہ جہاں جہاں وہاں برکتیں، وہ جہاں جہاں وہاں رحمتیں، وہ جہاں جہاں وہاں رحمتیں، وہ جہاں جہاں وہاں برکتیں، وہ ہے آپ اپنی مثال بھی، وہ ہے آپ اپنی مثال بھی، اور وہی رسالت مآب ہے، جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے، ثقلین کا، ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا، ثقلین کا۔ فرشتے قبر اندر پوچھن من نبیوں کا، تے قاری محمد زبیر کہے ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا ہے وہ تاجور، اور وہی تو میری جناب ہے، جو ہے گل بدن حضور کا۔ کسے دی جناب اوکاڑے دے اندر، کسے دی جناب لاہور اندر، کسے دی جناب پاک پتن دے اندر، کسے دی جناب گولڑے دے اندر، اور کسے دی جناب بھیڑی شاہ رحمان اندر۔ اہل حدیثاں کو لوگ پوچھ دینے تو ہاڑی بھی کوئی جناب ہے، تے رانا صاحب دا بھی جواب ہو، میرا بھی جواب ہو، میرے بٹ صاحب دا بھی جواب ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے ہر فرد دا جواب ہو۔ یادن ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا ہے وہ تاجور، اور وہی تو میری جناب ہے، جو ہے گل
آج تقریر ادھی ادھی ہوئے گی، خیر ہوئے ادھی رانا صاحب دی تے ادھی میری تے فرماندے نے قید بھی ہو جائے لوگ جاگ پہن جاگ دیو ماشاءاللہ۔ فرمایا نون والقلم وما يسطرون۔ اللہ میرے استاد جی دے درجات بلند فرما، اونچی آمین۔ اللہ میرے استاد جی دے درجات بلند فرما۔ اللہ جتے ستا ہویا ہے مرد مجاہد اللہ قبر منور فرما۔ پڑھنی تے جھڑی لا دینی اور کہنا کبھی یاد کرو گے جب ہم نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کثرت نال یاد آندے ہیں استاد جی۔ اور فرمایا ایک بیٹھے ہوئے ہیں نون بھی ایڈی لمبی، میں کہتا سنی کی تو ہے۔ اللہ اکبر، آدھرہ محبت نال بیان کرا۔ فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى وإن وإنك لعلى خلق عظيم۔ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ میری اکھیاں دا نور، میری اکھیاں دا نور، نورو نور میری اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ، دوبارہ کر دینا انشاءاللہ۔ جی حضرات، قرآن پاک کی اسی آیے مبارکہ کی روشنی کے اندر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اللہ کی توحید پہ قائم رہنا جانتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کرے غلامی، شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو
نہ سجدگاہ بنانا اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، برچشم سب ولی ہے، حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ اور حضرات ایک الہ ایک الہ، حضرات بات چلی تھی جنت کے حوالے سے، اسی بات کو آگے بڑھا کر کے انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے، سب کہیے انشاءاللہ، اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، سب کہیے انشاءاللہ، رسول اللہ کے حوض کوثر سے جام کوثر پیئیں گے، سب کہیں انشاءاللہ، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ، اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ یہ اعمال صالحہ چاہے روزے کی شکل میں اعمال صالحہ، قیام کی شکل میں اعمال صالحہ، زکوٰۃ کی شکل میں اعمال صالحہ، صدقات کی شکل میں اعمال صالحہ، خیرات کی شکل میں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما لینا، اپنا دیدار نصیب بھی فرما دینا۔ حضرات اللہ رب العزت کا دیدار ملاقات کے لیے طوبیٰ نامی درخت کے نیچے ہم انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، انشاءاللہ طوبیٰ نامی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں گے، ایسے میں اللہ کے فرشتے آئیں گے، فرشتے آ کر کہیں گے السلام علیکم یا عباد اللہ، اللہ کے بندو تم پہ سلامتی ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تم سے ملاقات کے لیے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ حيث نشاء وأورثنا الأرض فنتبوأ من حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ سارے کے سارے ایمان والے ایک دم اٹھیں گے، اللہ رب العزت کے فرشتے کہیں گے تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں، جلد بازی پریشانی کی ضرورت نہیں، تمہاری مبارک تمہارا نصیبہ جاگ گیا، تم نے رب کی ملاقات کے لیے جانا ہے، پیدل نہیں جاؤ گے، اللہ رب العزت نے تم سے ملاقات کے لیے جن سواریوں کو بھجوایا ہے وہ سواریاں جنت کے اندر نرم بال ان کی مہاریں سونے کی بنی ہوئی، کستوری کی بنی ہوئی، ایمان والے اونٹنیوں پر سوار ہو جائیں گے، فرشتے ان سونے کی مہاروں کو پکڑ کر کے آگے لے کر جائیں گے۔ اور آدم کو نوری کیوں کہیں؟ وہ ساجد ہے، مسجود ہے، آدم کو نوری کہنے سے توہین بشر ہو جاتی ہے۔ ہم سارے اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، فرشتے ہمارے غلام بن کر کے، محمد رسول اللہ کے امتی ہیں نا، اللہ کے عبادت گزار ہیں نا، اللہ کے لیے روزے رکھنے والے ہیں نا، یہی تو رب کے وعدے، اللہ کے نبی کا وعدہ کہ عند فطرہ وعند لقائہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک روزے کے افطار کی، ایک اللہ کے دیدار کی۔ اور آج روزے دار آگے بڑھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، درمیان میں درخت آ جائے گا، ایمان والے گفتگو کر رہے ہوں گے، درمیان میں درخت آ جائے گا، درمیان میں درخت آیا، ابھی درخت تک نہیں پہنچے، اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے، درمیان میں درخت آ جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں درخت کو کہو درمیان سے ہٹ جائے، ہم ایمان والے بندوں کی ملاقات کے دوران ایک لمحے کا بھی وقفہ حائل نہیں ہونے دیں گے۔ ایمان والے آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے سے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے، دیکھو پرندہ بنا ہوا آیا تشریح میں، برتن میں ہم نے کھایا، اڑ کر چلا گیا، وہ ڈکار آیا، سارا ہضم ہو گیا، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں،
وہ اعزہ، وہ اقارب، وہ مام باپ کے رشتے، یہ سارے کے سارے جنت میں ملتے جائیں گے۔ آگے بہت بڑا مجمع لگا ہوا، وہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اختصار کرتے ہوئے جو بات میں نے ابتداءً عرض کی تھی، یہ بیبیاں جو حور عین کے حوالے سے بات آتی ہے، یہ اتنی نصیبوں والیاں ہیں، جنت کی ساری حوروں کو اللہ ان کی خدمت کے لیے مامور فرما دے گا۔ یہ ایمان والیاں، اور کائنات کے امام نے فرمایا تھا، لوگوں جتنے جنتی ہوں گے ان کو اللہ آدم علیہ السلام کا قد عطا فرما دے گا، ان سب کو اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن عطا فرما دے گا، ان سب کو سیدنا داؤد علیہ السلام کی اللہ زبان عطا فرما دے گا، ان سب کو اللہ رب العزت 33 سال کی جوانی عطا فرما دے گا۔ اور ایمان والوں اس سے بڑا نصیبہ کیا ہوگا؟ جتنے رسول اللہ کے امتی ہیں اللہ رب العزت جنت میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عطا فرما دے گا۔ ایمان والوں تم چھوٹے نہیں، تم خاص لوگ ہو، جا رہے ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے، کہنے لگے رب نے پوچھا، اللہ رب العزت کے وعدے پورے ہوئے، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ گئے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اپنے سارے امتیوں کو پکڑا، اپنے ساتھ پکڑ کر کے، وہی قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور کائنات کے امام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، کائنات کے امام کی حدیث دوامی ہے، ایک ایک موقع کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ ایک شخص میں اپنے بھائی عبد الوحید سے تعلق کا اظہار دور بیٹھ کر کروں، اپنے بزرگوں سے، شعیب سے، دیگر احباب سے تعلق دور بیٹھ کر کے کروں۔ حضرات وہ لوگ آئیں گے، سامنے مجمع ہوگا، اللہ رب العزت اس سے بڑا نصیب والا کون ہوگا جسے جنت کے اندر اللہ رب العزت نام لے کر پکاریں گے کہ میرے بندے میرے پاس آ جا، میرے بندے میرے پاس آ جا۔ اللہ اور بندے کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کوئی ایک بھی اس کے قدموں کی حرکت نہیں ہوگی جب تک رب کی اجازت نہ ہوگی۔ پہلا سوال ہوگا ان عمر ہی، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تو نے عمر کیسی گزاری؟ میں تو پسرور سے ناروال آنے تک کا سفر نہیں بتا سکتا، اس کا حساب نہیں دے سکتا۔ مسجد میں آنے کے بعد منبر پر بیٹھ کر میں نے کیا کیا سوچا، میں اس کا حساب نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت معاف کرنے پہ آ جائے نا تو پہاڑوں جیسے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر اللہ پوچھنے پہ آ جائے نا، من نوقش عذبا، جس سے رب نے پوچھ لیا وہ پکڑا گیا۔ پکڑ اس کی ایسی ہے، آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے، میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا، نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے خبر ہے۔ میرا رب وہ ہے جو کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تمہاری نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دلوں کی قدورتوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ آئے رب کی بارگاہ میں، اللہ سونے، اللہ جی آ گئے ہم۔ اللہ رب العزت نے 5 سوال کیے۔ سوال پہلا عمر کے بارے میں اور آپ کے حیثیت رکھتے ہیں، وہاں تو انبیاء، اصفیاء، صلحاء، اتقیاء، اولو العزم پیغمبر تھر تھر کانپ رہے ہیں۔
लरज रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी ईसा इब्न मरियम को बुलवाएगा। अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। ईसा इब्न मरियम, क्या आपने कहा था मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा इलाह माबूद बनाकर पूजा और परस्तिश करो? अल्लाह के नबी ने जब ये सुना, अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, अभी सामने सिर्फ ये बात आ गई है, गर्मियों के मौसमों में जिन बालों से सुमों से मेरा और आपका पसीना निकलता है, अल्लाह के खौफ की वजह से ईसा इब्न मरियम का खून निकलना शुरू हो जाएगा। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जब कहा इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह के नबी ने थर थर कांपते हुए ये अल्फाज सुने। अल्फाज आते हैं रिवायात के अंदर, अल्लाह के नबी ईसा इब्न मरियम बेहोश होकर हशर के मैदान में ज़मीन पर गिर जाएंगे। होश आया, फिर यही सवाल तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा, इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तालम मा फ़ी नफ़्सी वला आलम मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अगर अल्लाह जी मैंने ये अल्फाज कहे होते, अल्लाह तेरे इल्म में होते, अल्लाह जो हमारा इल्म है वो तेरे पास इससे ज़्यादा है, जो तेरे पास इल्म है अल्लाह हमारे पास नहीं। अल्लाह का नबी ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। हज़रात, मैं और आप क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारा मकाम क्या है? ऐसे में लोग थर थर कांप रहे, लोग बढ़ते जा रहे, मजमा बढ़ता जा रहा। वो खुश नसीब कितना नसीबों वाला होगा जब माओं को अपने जिस्मों के साथ लिपटे हुए बच्चे का होश न होगा। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। इसी आलम के अंदर अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। ये सारे इज्जत के रिश्ते हैं। माँ कहेगी, अल्लाह जी मेरी जान बचनी चाहिए, बच्चे को जहन्नुम की आग के अंदर फेंक दिया जाए। अल्लाह मेरे बाप को, माँ को। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना, कायनात के इमाम फरमाते हैं हशर का मैदान होगा, लोग मादरजाद बरहना होंगे, किसी के जिस्म पे लिबास नहीं होगा। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा मुतहरा मुज़क्किया कायनात के इमाम की ये ज़ौजा मोहतरमा इरशाद फरमाती हैं, मैं आका अलैहिस्सलाम के निकाह में रही, आका अलैहिस्सलाम के घर में रही, मगर सारी हयाती के अंदर मा रअयतु फरज रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्तु, मैंने या मेरे नबी ने सारी ज़िंदगी कभी एक दूसरे की शर्मगाह को देखा ही नहीं। अम्मा जी के सामने जब बात आई ना कि लोग मादरजाद बुराना होंगे, माँ जी कहते हैं सोने उस हालत में औरतों को तो बड़ी शर्म आएगी। अल्लाह के नबी जी औरतें भी बुराना, मर्द भी बुराना। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप कहती हैं शर्म की बात, वहाँ किसी जान को किसी और जान का होश ही नहीं होगा। पानी पीने के लिए तलब किया, युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकामिउ मिन हदीद हादानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। पीने के लिए पानी तलब किया, पानी मांगता है, प्यासा है, 7 समंदरों का पानी पिला दिया जाए, प्यास तब भी दूर ना हो सके। ये पानी मांगता है, आएगा पानी, खौलता हुआ पानी, जख्मों की पीप होगी, गंदा खून होगा, जहन्नुम की आग के अंदर पका हुआ। ऐसी हालत में जब कटोरा उसके पास लाया जाएगा, अभी पीना तो दूर की बात, होंठों के करीब आएगा, एक होंठ नाव तक चला जाएगा, एक सर के ऊपर चला जाएगा। और कायनात के इमाम ने फरमाया, ये जहन्नुम इतनी हौलनाक, इतनी शिद्दत वाली, इतनी चिंगारने वाली,
اتنا غیظ و غضب والی، اگر سوئی کی نوک کے برابر زمینوں کے اندر سے اللہ اسے نکلنے کی اجازت دے دے، سوئی کی نوک کی آگ بھی اتنی زیادہ ہو، روئے زمین کی ہر چیز کو چھلا کر کے نیست و نابود کر دے۔ جہنم پکڑنے کے لیے اللہ کا 70,000 فرشتہ، جہنم پوری کو نہیں، جہنم کو پکڑنے کے لیے 70,000 لگامیں ہیں، ایک ایک لگام کو پرت کرنے کے لیے 70,000 فرشتہ ہے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جہنم اور مانگے گی میں نہیں بھری، اور آ جائے اور آ جائے۔ حضرات یہ جہنم کی بڑی ہولناکیاں ہیں، بڑا کرب ہے، بڑا غیظ و غضب ہے، مگر سونے نبی کے امتی کو اللہ جی آپ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں تیری آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا اللہ کی یاد میں روتے ہوئے، جا تیری آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر نکالنا تیرا کام ہے، سارے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالنا رب العزت کا کام ہے۔ مالک بلائے گا، آ جا میرے پاس، آ گیا۔ تو صبح 3 مرتبہ پڑھتا تھا، وہ سبق کس کس کو آتا ہے؟ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، کس کس کو آتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ مجھ سے آج جو سنے گا انشاءاللہ پھر ساری زندگی یہ سبق چھوڑنا نہیں، فائدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا، پڑھیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ آئے اللہ رب العزت کے پاس آئے، آپ کون؟ میں فلاں فلاں فلاں، بڑا مسکین تھا، بڑا غریب تھا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم مجھ پہ راضی تھا، میرے نبی کی رسالت پہ راضی تھا، میرے دین اسلام پہ راضی تھا؟ اللہ جی میں راضی تھا۔ کہا آج سب سے حساب ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت عطا کر کے میں تمہیں راضی کر دوں گا۔ اور حضرات ایک تو وہ ہے جس سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانا میں اپنی عزت سمجھتا ہوں، اور حضرات ایک سفر اللہ نے سعادت والا ایسا عطا فرمایا، دین کی برکت کی وجہ سے، جماعت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے عمرے کی توفیق عطا فرمائی، میں وہ نصیبوں والا ہوں دین کی برکت کی وجہ سے جسے امام کعبہ اور امام مسجد نبوی ملنے بھی تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے مسجد نبوی میں گفتگو کا موقع بھی عطا فرمایا۔ حضرات یہ ساری نصیبوں کی بات ہے، بہت بڑی نسبت کس کی طرف ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی طرف۔ حضرت جی بڑے نصیبوں والے، آئمہ حرم سے ملاقات ہو گئی، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اور حضرات اس سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جو آگے بڑھ کر رسول اللہ کی زیارت کرے، ہاتھ ملائے، یہ بھی بڑے نصیبوں کی بات ہے، مگر اس سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جس کو آگے بڑھ کر خود رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے اور کہے رب کا اعلان ہو چکا، آ ہم سارے کے سارے مل کر اپنے امتیوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے قرآن، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور حضرات آخری جو وعدہ میں نے کیا تھا اس وعدے کی تکمیل کے لیے یہ جو سارے کے سارے جب جنت میں آگے بڑھیں گے، ایسے میں ایک ہستی ہے جو میرا وعدہ تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بلال نے جب اسلام قبول کیا کس حالت میں کیا؟ یہ سیدنا بلال پہ صرف ایک موضوع پہ، ایک ٹاپک پہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، مگر دیکھیے جس نے رب کی توحید کے لیے مارے کھائیں، آج حشر کا میدان ہے۔ تھوڑا سا منظر لے جائیں مدینہ منورہ کی طرف، جب کائنات کے امام اس دنیا سے تشریف لے گئے، لوگ آئے، آ کر کہنے لگے بلال جی آئیے اذان کہیے، آئیے اذان کہیے۔ کہا نہیں کہوں گا، بستی بھی چھوڑی، مدینہ بھی چھوڑا،
चले गए छोड़कर, कहने लगे क्या करूं जब अजान का वक्त होता है, मैंने अजान छोड़ दी, अब अजान का वक्त होता है, सारी कायनात का इमाम सामने नहीं होता, मदीना को छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बिलाल जी मदीना छोड़ कर न जाएं। कहा अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद किया था आप मुझे पाबंद नहीं कर सकते, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद किया पाबंद नहीं कर सकते, अगर अपनी मर्जी है गुलाम की के हैसियत चला जाए। कहा जाएं, दमिश्क चले गए, लौट कर आ गए, मदीना के अंदर खुशी की खबरें दौड़ गई कि नबी अलैहिस्सलाम का बांगा आपकी तरफ, अल्लाह का पैगाम देने वाला आपकी तरफ से सुन करके अल्लाह के नबी की दुहाई देने वाला, अजान कहने वाला मुअज्जिन बिलाल आ गए हैं। आए, सब ने मिन्नत की, समाजत की, बिलाल जी आइए अजान कहिए। बिलाल जी ने रद्द कर दिया और हजरत हसनैन करीमैन आए, नाना बिलाल जी आइए अजान कहिए। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान कहना शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बात आई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की, बिलाल की आवाज़ इस अंदाज में आगे बढ़ती है, अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अन्ना मुहम्मद का। बिलाल होश हुए, ज़मीन पर गिर गए, होश आया। बिलाल जी क्या हुआ? कहा जब अजान कहता था मेरे सामने कायनात का इमाम होता था, आज जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई मेरे सोने नबी जी तशरीफ़ फरमाना थे, मैं बेहोश हुआ, ज़मीन पर गिर गया। आज हशर का मैदान है, बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी ऊँटनी पर सवार हैं, लंबी गर्दन है, पीछे लाइनें लगी हुई, सारी मसाजिद के जो मुअज्जिन हैं बिलाल की ऊँटनी के पीछे हैं। ऐसे में रब्बुल इज़्ज़त तशरीफ़ फरमा, अपने अर्श पर तशरीफ़ फरमा। अल्लाह का अर्श, इसका नक्शा खींचूं बड़ा तवील वक्त है, कुरानी आयात नक्शा खींचूं बड़ा तवील वक्त चाहिए। अल्लाह के अर्श को उठाने के लिए अल्लाह के 4 फरिश्ते हैं। आज हशर का मैदान है, व यहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। आज अल्लाह के जलाल की वजह से, अल्लाह के रौब की वजह से 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। व यौम यक़ूमु रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। आज अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं, किसी की हिम्मत नहीं कोई बात कर सके, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, आज वही बोलेगा जिसे अल्लाह इजाज़त अता फरमाएगा। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया गया, बिलाल जी आ जाइए, अल्लाह के अर्श के पाए के पास खड़े हो जाइए। बिलाल जी अजान मुकम्मल न हुई मदीना में, आज वही अजान कहिए जो आप मक्का में कहा करते थे, जो मदीना मुनव्वरा में कहा करते थे। बिलाल जी आज सोना भी आपके सामने है, सोने का मालिक रब्बुल इज़्ज़त भी आपके सामने है। सूरह कौसर की तफसीर के अंदर लिखा हुआ, बिलाल जी अल्लाह के अर्श के पाए के पास खड़े हो जाएंगे, अजान कहेंगे, सारी जन्नत के अंदर फरिश्ते भी, इंसान भी, कायनात के इमाम भी बिलाल जी की अजान सुनेंगे। और बिलाल जी आगे बढ़े, अजान कही, वो बिलाल जिसे मक्का से मार मार कर निकालने पर मजबूर किया गया, जिसके ज़ुबान पे कोयले रखे गए, जिसकी छाती पे कोयलों का, अंगारों का ढेर लगा दिया गया, वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको ईज़ाएँ दे देकर, तकलीफ़ें दे दे करके इस कदर मुब्तला कर दिया गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमीज़ के अंदर हाथ डालते हैं, हाथ कमर की बजाय बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हड्डी पे जाके लगा। बिलाल जी क्या हुआ? कहा जिस्म तो जल गया था, कोयलों ने मेरे जिस्म को जला दिया, चर्बी पिघल पिघल करके वो कोयलों की आग जो थी मेरी हड्डियों तक पहुंच गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बिलाल जी उमैया की मारे तो बड़ी याद आती होगी। बिलाल मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिलाल मुस्कुराते हुए कहते हैं, सिद्दीक जी वो मुझे मारा करते थे, मैं रब की तौहीद के नारे लगाया करता था। बिलाल जी जब मैं क्या कहते हैं? कहा वो मुझे आग पे लिटाया जाना, फिर मुझे बिस्तर बना करके कोयलों पे लिटाया जाना। कहा सिद्दीक जी जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ करके अजान कहता हूँ, अल्लाह मेरे सारे दुखों को राहतों में तब्दील फरमा देता है। हजरात
आगे बढ़े, तख्त लगा हुआ, तख्त पर कोई और नहीं, पर्दे के अंदर कोई तशरीफ़ फरमा। कौन कौन? कहा ईमान वालो खुश हो जाओ, इत्तला अल्लाहु अला अहलिल जन्ना, ईमान वालों खुश हो जाओ, कपड़ा चेहरे से हटाकर अल्लाह ईमान वालों का अपना दीदार अता फरमाने वाला है। मन खाना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह की ज़ात से शिरक नहीं किया था ना, आगे बढ़े, भूल गए लफ्ज़ों का इंतखाब। क्या कहना है? एक दो नहीं, सारे के सारे मौजूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या इबादी, मेरे बंदो मेरी तरफ से सलामती तुम पे नाजिल हो गई। और सारे के सारे कहेंगे या रब्बी अंत सलाम व मिनका सलाम व हक्कल लकल जलाल वल इकराम। ये कौन कहेगा? भूल गए सबक को, इंशाअल्लाह हम कहेंगे। कौन कहेगा? जुर्रत से कहो, अल्लाह से तवक्कल करते हुए कहो। कौन कहेगा? इंशाअल्लाह हम कहेंगे। अल्लाह कहते हैं या इबादी अन्नी सलाम व मिन्नी सलाम, मैं ही सलामती देने वाला, मुझी से सलामती मिलने वाली। कहा मेरे बंदो क्या चाहिए? कुछ और भी, जन्नत में आ गए। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। किसके लिए? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ईमान वालों जो कहते थे अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत, अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान, ये सामने आए। जैसे सामने आए, अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुरीद उनकी क़यादत में आए। जब रब के सामने आए, अल्लाह जी हम राज़ी, तेरी रज़ा पे राज़ी। अल्लाह कहते हैं ईमान वालों कुछ और चाहिए? और भी कुछ मांग लो। अल्लाह जी सब कुछ मिल गया, जन्नत में जो चाहते हैं मिल जाता है। अल्लाह कहते हैं इससे बड़ी भी नेमत है, इससे बड़ी भी अता है जो अभी तुम्हें मिलने वाली है, अभी तुम्हें मिली नहीं, हमने अता फरमाई ही नहीं। एक इंसान आगे बढ़ता है, अल्लाह तो ने दुनिया अज़ल से लेके अबद तक जितनी मनाई थी, हीरे थे, जवाहरात थे, मालो ज़र था, सारे के सारे सोने के ढेर थे, चांदी के ढेर थे। अल्लाह तू जैसे मेरी मुमलकत के अंदर दे दे, मुझे इसका मालिक बना दे। रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं जाओ हमने तुझे हर चीज़ का मालिक बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं फिर और भी मांगो। अल्लाह इसे ये भी मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं ये तो एक बंदा था, सारी कायनात मुझसे मांगना शुरू कर दे, मैं अता फरमाना शुरू कर दूँ। ये सारे मांगते रहे, मैं अता फरमाता चला जाऊँ। मेरे ख़जानों के अंदर इतनी कमी भी नहीं आती कि तुमने समंदर के अंदर सुई को डुबोया, सुई की नोक को पानी ज़्यादा लगता है, रब के ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं आती है। कहा और मांगो। अल्लाह इसकी मांग भी पूरी हो गई। अल्लाह कहते हैं जाओ मा अस्खतु अलैकुम अबदा, आज के बाद तुमसे कभी नाराज़गी नहीं होगी, जन्नत तुम्हारा मुक़द्दर हमेशा के लिए बन गई। और कहा मैं तुम सबसे राज़ी हो गया, आज के बाद कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है। ईमान वालों कुछ और भी मांगना है तो मांगो। अल्लाह तेरी रज़ा भी मिल गई, जन्नत से निकालेगा भी नहीं, अल्लाह तू राज़ी भी हो गया। अल्लाह और क्या चाहिए? जब ये सारे सवाल और जवाब हो गए, अल्लाह जी कहते हैं एक नेमत ऐसी तुमने मांगी नहीं, हमने अता फरमाई ही नहीं जन्नत में। अल्लाह जी वो कौन सी चीज़ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर हमें अपना दीदार अता फरमाएगा। ये है दूसरी खुशी। एक है रोज़े के इफ्तार की, एक आज पूरी हो गई अल्लाह के दीदार की। और आपने जो कहा ना बार बार सुभान अल्लाह, मैं तफसीली वाक़या तो बयान नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वाक़या आता है खजूर के हवाले से, कायनात के इमाम ने फरमाया इंसान जब सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके लिए फलदार खजूर का जन्नत में दरख्त लगा देता है, और जिसे अल्लाह जन्नत के अंदर खजूर अता फरमाएगा उसे अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। अब यहाँ इंशाअल्लाह को अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह,
कसरत से पढ़ा करो। कायनात के इमाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर तेरी ज़ुबान से 100 मरतबा निकल जाता है ना सुबहान अल्लाह, ये तो रमज़ान है, आम दिनों में भी 100 मरतबा निकल जाता है ना सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी 1000 नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है, 1000 गुनाहों से अल्लाह मुआफ़ी का ऐलान फरमा देता है। रातों को जागो, अपने लिए भी, हमारे लिए भी, सारी कायनात के मुसलमानों के लिए भी दुआ पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या फ़अफ़ु अन्नी। कसरत से दुआ किया करो। अल्लाह जो कहा, जो मेरे भाइयों ने सुना, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने सुना, अल्लाह मैं बड़ा ही गुनाहगार, हम बड़े ही गुनाहगार, बड़े ही खताकार, पर अल्लाह जी आपकी रहमतों के तलबगार, अल्लाह हमारे पल्ले कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर सके। कुरान पाक की आय मुबारक आपने इब्तिदा में सुनी, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा। रोए ज़मीन पर पैगाम टीवी फैला हुआ। मेरे भाइयों ने टास्क दिया मुझे, भाई अगर एक शख्स रुए ज़मीन पर हिदायत पे आ जाता, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे सुरख ऊँटों से ज़्यादा मरगूब है। कितनी दुनिया तक पैगाम का पैगाम पहुँच रहा, अल्लाह का कुरान पहुँच रहा, मुहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पहुँच चुका। मैं अपने लिए नहीं, मेरे आइज़ा कारब अपने लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए इस पैगाम को फैलाने के लिए उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, बड़े अच्छे तरीके से कुरानी आयात, अहादीस की इबारतें रुए ज़मीन पे मुख्तलिफ़ ज़बानों में फैली हुई। एक शख्स भी अगर ईंट लगा देता है मस्जिद में, क़यामत तक जो जो भी उस पर सजदा करेगा, अल्लाह ईंट लगाने वाले को सवाब अता फरमाता चला जाएगा। इसलिए बच्चे आपके पास आते हैं, आप खुले दिल के साथ मोहब्बत कीजिए। इंशाअल्लाह अभी आपसे हम कलाम होंगे मेरे अजीज।